میرے محترم اور عزیز ساتھیوں، میں پچھلے کئی دنوں سے اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ انٹرنیٹ والا موبائل ترک کر دوں اور بغیر کیمرے والا سادہ سا کوئی موبائل خرید لوں جس میں انٹرنیٹ اور کیمرہ وغیرہ نہ ہو۔ بہرحال میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری اس فکر کو، اس سوچ کو عملی طور پر مجھے اختیار کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔ میں ایسا کیوں کرنا چاہتا ہوں اور میرے دل میں کیوں بار بار یہ خیال آتا ہے، آئیے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ ممکن ہے آپ میں سے کچھ ساتھی میری بات سے اتفاق کریں اور کچھ ساتھی اتفاق نہ کریں، لہٰذا میرا مقصد آپ کو اس کے استعمال سے روکنا نہیں ہے، بس اپنے دل کی الجھن بتانا مقصود سا ہے مجھے، جو فقط میری ذات سے وابستہ ہے۔ اس لیے اس بات کو کسی اور کی طرف منسوب مت کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ تو ساتھیوں، میرے نزدیک یہ دور حاضر کا عظیم ترین فتنہ ہے جس نے بالعموم پوری دنیا کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ کفار جب کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، مگر ساتھیوں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے یہ فتنہ منظر عام پر لانے سے قبل یقیناً کروڑہا بار سوچا ہوگا کہ ان کی اس ایجاد سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان، اور بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچ کر ہی فتنے کو منظر عام پر لائے ہوں گے کہ اس سے مسلمان کو جزوی فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے، مگر کبھی بھی مسلمانوں کی تعلیمات اور مسلمانوں کے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے پیش نظر وہ اس سے کلی طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، بلکہ اپنے دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے نہ صرف بیزار اور دور ہوتے چلے جائیں گے بلکہ باغی بھی بنتے چلے جائیں گے۔ غرض یہ کہ ہر لحاظ سے انہوں نے خوب سوچ و بچار کے بعد اس فتنہ ایجاد کو دین کے دشمن منظر عام پر لائے ہوں گے۔ مجھے اس بات پر 100% یقین ہے کہ کافر نے اس معلوم کو منظر عام پر لانے سے پہلے ظاہر ہے کروڑ ہر بار سوچنے کے بعد اس نظریے سے بھی سوچا ہوگا کہ اس ایجاد سے مسلمان ہم پر مسلط تو نہ ہو جائیں گے۔ جب انہیں 100% یقین ہوگا تبھی انہوں نے ہمارے حق میں جو ان کے نزدیک بہتری والا معاملہ ثابت ہوگا تو انہوں نے یہ چیز کو عام کیا ہوگا، تو پھر ہی کافروں نے اس کو دنیا عالم پر عام کیا۔ آئیے اب میں آپ کو اس کو چند دنیاوی اور اہم نقصانات بتاؤں جس کی وجہ سے ہم آج تنہائی، بے روزگاری، دین دشمنی، دین سے غداری اور دین سے دوری کی راہ اختیار کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہ تباہی و بربادی کا سلسلہ چونکہ سازشی نظام تعلیم کے شجر کی ایک شاخ ہے، اس لیے اس ایک شاخ نے جو تباہی و بربادی امت مسلمہ میں بپا کر رکھی ہے، یہ تو ایک طرف، اس سے مجھے آپ کو پورے کے پورے شجر یعنی سازشی نظام تعلیم کو سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، جو کہ پورے کا پورا ہی تباہی و بربادی کا منبع ہے، مگر میں یہاں پر صرف اس کی ایک شاخ کی طرف آپ کی توجہ دلواؤں گا جو انٹرنیٹ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، اور امت مسلمہ کی نسل کشی جو کی جا رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ فرنگی نے جو سازشی نظام تعلیم کا شجر لارڈ میں کالے نے لگایا اور اس کی آبیاری سر سید احمد خان علی گڑھی نے کی، اس کی آج حفاظت خود مسلمان کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس شجر سے پکنے والے پھل چونکہ سازشی کیڑے ہیں اور انہی کیڑوں نے تمام تر اسلامی ممالک کو بدبودار، ناپاک اور کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ خیر یہ ایک طویل موضوع ہے، میں یہاں فقط سازشی شجر یعنی نظام تعلیم کی ایک شاخ کی طرف آپ کی متوجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں۔ تو آئیے اس فرنگی فتنے کہ مسلمانوں پر اثر انداز ہونے والے سراسر منفی اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ وقت کی بربادی، جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے جو بدترین نقصان ہے وہ ہے وقت کی بربادی۔ جب بھی اس کو استعمال کرتے ہیں وقت ایسے گزرتا ہے جیسے ہاتھ سے پانی بہہ جاتا ہے، یعنی وقت کے گھنٹے منٹوں کی مانند گزرتے چلے جاتے ہیں اور وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ پیسے کی بربادی،
انٹرنیٹ کے پیکج سبھی جانتے ہیں کہ فری تو آتے نہیں، ہمیں اپنی محنت مزدوری کی کمائی سے نیٹ جیسی لعنت کو خریدنا پڑتا ہے، اور پھر اس کا باقاعدہ ہماری محنت کی کمائی میں سے ایک حصہ بنتا چلا جا رہا ہے، جو کہ ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ لہٰذا اس لعنت نے ہماری کمائی پر بھی کاری ضرب لگا رکھی ہے۔ فضول مشاغل۔ انٹرنیٹ جیسا کہ اپنے نام سے ہی ظاہر کرتا ہے کہ جب اس میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کا نیٹ یعنی جال ہمیں بری طرح سے اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے، کس لیتا ہے۔ ہم لاکھ کوشش بھی کر لیں مگر نیٹ ہمیں گتھم گتھا کرتا چلا جاتا ہے، اور جس طرح ڈور الجھ جاتی ہے اور پھر اس کو سلجھانے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح اس کے جال سے نکلنے میں پھر بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ اس کی ہر شیطانی وادی نئی سے نئی خوش رنگ بن کر ہمارے سامنے آتی ہے اور نفس پر ایسی کاری ضرب لگاتی ہے کہ بندہ اس وادی کی دلدل میں اترتا ہی چلا جاتا ہے۔ نگاہوں پر زہریلے اثرات۔ ہر وقت اس کی چمکتی سکرین کی طرف دیکھے جانے کی وجہ سے قدرت نے جو نور ہماری آنکھوں میں عطا فرمایا اس پر بدترین اثرات مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر آخر کار چشم نور جیسی عظیم اور لازوال نعمت سے ہم محروم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بینائی کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے پیسے کا ضیاع اور وقت کی بربادی کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کی عطا کردہ نعمت کو ہم لوگ ضائع کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ نعمت جس کا پھر سے حصول پوری دنیا کی دولت بھی یکجا کر کے اس کے حصول کی کوشش کی جائے تو واپس نہ مل پائے گی۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں سے دوری۔ جس قدر وقت ہم اس ملعون کو دیتے ہیں، اگر ہم اپنے والدین اور بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کو دیں اور دین اسلام کی روشن باتیں کسی کتاب سے پڑھ کر سمجھیں اور انہیں سنائیں تو ہمارے اہل خانہ پر بہت ساری باتیں جو ہم نے کتاب سے پڑھی مثبت اثرات ان پر چھوڑیں گی، اور بہت ساری منفی چیزیں خود بخود ان سے ختم ہوتی چلی جائیں گی، جیسا کہ اوپر بیان کر چکا ہوں میں، پیسہ، نظر اور وقت وغیرہ۔ عبادت الہی۔ اس ملعون فتنے کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں یکسوئی والا معاملہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ نماز میں، تلاوت قرآن میں ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ ابھی کوئی پیغام آئے گا یا آیا ہوگا یا فارغ ہو کر جلد میں کوئی پیغام ارسال کروں گا، یعنی کہ عبادت الہی میں بھی ہر وقت اس کی طرف دھیان لگا رہتا ہے، اور اس طرح سے اللہ کریم کی عبادت کرتے ہوئے اخلاص اور یکسوئی کا دامن ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ غیرت پر کاری ضرب۔ اس لعنتی ملعون فتنے نے غیرت پر ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ اکثر و بیشتر جانتے ہوئے بھی کہ غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، نت نئے چہرے اور کلپ اپنی طرف اس قدر رغبت کا سبب بنتے ہیں کہ پھر اس کی لعنت میں کمزور ایمان والے، جیسے کہ میں خود کو پیش کرتا ہوں کہ انتہائی کمزور ایمان ہے میرا، بہتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ایک مسلمان مومن کو زیب ہی نہیں دیتا، جبکہ ایک غیرت مند باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے کو ایسے مناظر دیکھنے سے قبل اندھے ہو جانے کی دعائیں مانگنا چاہیے تھیں، مگر افسوس ہم دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہم لوگ یہ تک احساس اور محسوس نہیں کرتے کہ میری ایک ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے اور بیٹی ہے۔ ایسے مناظر دیکھے جانے کے بعد جب ہم دیکھ کر کے ان کو شرم و حیا کا درس دیں گے، چادر چار دیواری کا درس دیں گے تو کس منہ سے دیں گے؟ بلکہ اب تو ہر دوسری عورت کے ہاتھ میں اس ملعون نے خود جگہ بنا رکھی ہے، اور ہم نے خود اپنی عورتوں کو اس ملعون کو خرید کر کے اپنے بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ جذبہ ایمانی کا خاتمہ۔ شیطان کی اولاد نے اس فتنے کو عام کیا کہ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی، جذبہ جہاد کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جو مومن کی اور شان اور آن ہوا کرتی ہے۔ ہر وقت اب دنیا کی مست الست رنگینیوں میں مگن، نت نئے مشاغل میں خوشی سے الجھے جانے کو من کرتا رہتا ہے۔ مومن کا وہ سرمایہ جو غیرت ایمانی اور دینی جذبہ سے سرشار یعنی قلب مومن تھا، وہ
آج فرنگی فتنے کی وجہ سے دنیا کا دل دادا اور گرویدہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا کی محبت، اس فتنے نے دنیا کو چونکہ سمیٹ کر ہاتھ میں تھما دیا ہے، اس وجہ سے دنیا کی محبت آج کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ ہر دوسرا شخص دنیا کی ہر آسائش کے حصول کے لیے گھر بیٹھے ان چیزوں کو پا لینے کی ایک لمبی قطار میں کھڑا نظر آتا ہے۔ جھوٹ اب جھوٹ لگتا ہی نہیں۔ جی ہاں، اس فتنے نے جھوٹ پر کچھ یوں پردہ ڈالا ہے کہ اب جھوٹ سچ سا لگنا شروع ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اب جھوٹ کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں رہا۔ ہر آن جھوٹ بولنے کے نت نئے طریقے اپنائے جانے لگے ہیں۔ جو جس قدر اعتماد اور یقین سے جھوٹ بولتا ہے وہ اسی قدر ذہین اور ہوش مند سمجھا جانے لگا ہے۔ غیبت کے دروازے بھی کھل گئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ غیبت ایک سنگین برائی سمجھی جاتی تھی اور اکثر و بیشتر تو سادہ اور دیندار مومن اس برائی سے بھی ناواقف ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی بات اس کی پیٹھ کے پیچھے کریں گے۔ آج تو غیبت نے ایسے منار کھڑے کر دیے ہیں کہ ہر دوسرے شخص کی باتیں جو خود بخود اس ملعون فتنے میں محفوظ ہو جاتی ہیں اور دوسرے افراد کی کہی گئی باتوں کو محفوظ طریقے سے سنبھال کر بوقت ضرورت اس مسلمان کو شرمندہ اور ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس کو سنائی جاتی ہیں اور آگے حوالے کے طور پر بھی ان باتوں کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑے، اس ملعون فتنے نے لڑائی جھگڑے کی فضا کو بھی ہوا دی ہے اور بہت سارے ایسے پیغامات جو کسی دوسرے شخص کے متعلق کہے گئے ہوتے ہیں جب اس تک پہنچتے ہیں تو اکثر و بیشتر دنگا فساد برپا ہو جاتا ہے اور نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے، اور یوں اس فتنہ فرنگ کی وجہ سے قتل و غارت گری کو بھی ہوا ملتی ہے۔ شرمندہ و شرمسار کرنا، نیک اور پرہیزگار لوگوں کے موبائل فون پر بھی اب نازیبا تصویریں اور فلمیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ شرمناک مناظر سے بھرپور فلمیں اور گانے منظر عام پر آنے کی وجہ سے اسلامی شعار کو بدنام کرنے کی ایک نہ ختم ہونے والی تحریک شروع ہو چکی ہے۔ لوگ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ نظر آنے والے اب چھپ نہیں سکتے، بلکہ اس فرنگی فتنے کی زد میں آ جانے کے بعد سبھی ایک حمام میں ننگے والی کہاوت کے زمرے میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ قتل و غارت گری، اس لعنتی نیٹ کی وجہ سے بہت سارے گھر اجڑ چکے ہیں۔ بہن بیٹیوں کی تصویریں نیٹ کی زینت جب سے بنتی چلی جا رہی ہیں، خاندانوں میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسکول و کالج کے لعنتی اور شیطانی ماحول نے شریف فیملی کی عورتوں کی تصویروں کا انٹرنیٹ پر سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور اس پوسٹنگ کی وجہ سے بے حیائی اور بے شرمی کی تمام تر حدود کو پھلانگتے ہوئے شرفا کے گھرانوں کی عورتیں بھی آج بازاری عورتوں کے سنگ نظر آتی ہیں۔ گھروں میں نہ چاکی، شوہر اور بیوی میں رنجش، دوری اور وقت نہ دیے جانے کے تانے اور گلے شکوے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بچوں سے بے رغبتی اور بچوں سے بے روی کا شکار ہونے کی وجہ سے فیملی کا سسٹم تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے۔ والدین جہاں پہلے ہی بچوں کو وقت دینے سے کتراتے تھے، اس لعنتی ملعون نے تو بچوں سے بالکل ہی ان کا وقت جو ہے وہ سلب کر لیا ہے، چھین لیا ہے۔ اب اس لعنتی فتنے سے شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جو محفوظ ہو۔ ازواجی زندگی اس قدر متاثر ہوئی ہے کہ بیوی کی آشنائی دوسرے مردوں سے اور شوہر کے کرتوت دوسری عورتوں سے منظر عام پر آنے کی وجہ سے طلاقوں کا شرح تناسب بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی عورت سے اس فتنہ فرنگ کی وجہ سے متاثر ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کیا ہونا ہے، یہاں تو غیرت کے جنازے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ بہن بیٹی کی بربادی، ماں باپ کا اپنی بہن بیٹی کو نیٹ کے جال میں دھکا دے جانے کی وجہ سے آج خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے اور خود شرم سے منہ چھپاتے نظر آتے ہیں۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ وغیرہ ایک رابطہ ہے، اور اگر یہ بہن بیٹی کو دے دیا جائے اور اس کا کسی کے ساتھ رابطہ نہ ہو، یہ محال ہے۔ لہٰذا اس لعنت نے بہن بیٹی کی شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی کو بھی تار تار کر کے رکھ دیا ہے۔ آخر میں ایک بات تمام ساتھیوں کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ تمام تر فتنوں کی خبر میرے آقائے دو جہاں حضرت
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ظاہری زمانہ حیات میں فرما چکے ہیں، جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح اس فتنے کو لے کر فرمایا گیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں اور خود کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں اور اپنے ہر اس مسلمان بھائی کو بچائیں جہاں تک ہماری رسائی ہے۔ فرمان خدا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ دور جگہ سے غیب پھینک مارتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کی کچھ یوں وضاحت ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال پھیل جائے گا اور کثرت ہوگی، تجارت عام ہو جائے گی، علم ظاہر ہوگا اور کوئی شخص بے کرے گا تو کہے گا کہ ٹھہرو پہلے میں فلاں جگہ کے تاجر سے مشورہ کر لوں۔ یہ حدیث مبارکہ نسائی شریف میں ہے، صفحہ نمبر 781 جلد 2 میں۔ اور جو آیت کریمہ اوپر فرمائی گئی اسی کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ میں علم کو اس طرح پھیلاؤں گا کہ ہر مرد و عورت، آزاد غلام، بچے بڑے اس کو حاصل کریں گے۔ جب ایسا کروں گا تو اپنے حق کی وجہ سے ان کی گرفت کروں گا۔ یہ حدیث مبارکہ دارمی میں ملتی ہے۔ ان حدیث مبارکہ میں کھول کر یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ اللہ کی عزت کی قسم یہ بہت بڑا فتنہ کی شکل آج اختیار کر چکا ہے۔ بزرگوں کی سنگت، ماں باپ کی سنگت، رشتہ دار، بہن بھائیوں اور دوست و احباب کی سنگت اس ملعون نے چھین لی ہے، اور تو اور اس نے احکام خدا اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں کے دروازے چور چپٹ کھول دیے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے اس فتنے سے جلد از جلد، اور تمام ساتھیوں اگر آپ کو یہ واقعی فتنے لگے ہیں اس تحریر کے بعد سننے کے بعد تو آپ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمت طاقت عطا فرمائے کہ اس ملعون فتنے سے ہم لوگ خود کو آزاد کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔